بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریے قائم کرتا آ رہا ہے اور پھر وقت کے ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہاں آباد ہیں؟ یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں بلکہ اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے آج سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کی مانند زمینیں پیدا کی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سورۃ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم آئے ہیں، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبوت مبعوث ہوئی ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مرید بقایا کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہذا ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہیں۔ انسان کی ان تک رسائی بالکل نہیں۔ آج اس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرات بہت کم ہیں، مگر کائنات میں پلینٹ، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمین اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ ساری کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر زید نامی ایک آدمی اس زمین پر موجود ہے تو وہ مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیاء کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور 7 آدم و حوا کا ذکر موجود ہے۔ لہٰذا مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سب سے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم اور حوا بھیجے گئے۔ 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمان دنیا کی ایک اور آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فدوم یا معون ہے اور وہ لوہے کا ہے جس سے روشنی نکلتی ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہایون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زائرہ ہے
اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے جو سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعون ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی۔ زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلا چوپائے، جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند و پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہمارے نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلا خوردبین مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمنشن میں ہے۔ اس نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کی کائنات کا وجود ہونا باوجود اس کے کہ ہم نے اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے سامنے یہ ریگستان پر پڑے انگوٹھے کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام 7 آسمانوں ایک دوسرے سے بڑا اور وسیع ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے، نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم اور اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑے ہیں۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔